السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں انسانیت کے پہلے باپ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کو تفصیل سے جانیں گے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ اس میں ہماری تخلیق، ہماری پہلی آزمائش اور ہماری منزل کا راز چھپا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں بتائے گا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ شروعات ہوتی ہے اس لمحے سے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی محفل میں ایک عظیم اعلان فرمایا۔ قرآن مجید سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ انسان کوئی عام مخلوق نہیں ہوگا بلکہ اسے اختیار دیا جائے گا، وہ اچھائی اور برائی دونوں کا انتخاب کر سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا؟ قرآن پاک مختلف جگہوں پر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے مٹی لی، پھر اسے گیلی مٹی یعنی طین بنایا، پھر وہ بدبودار گارا بنی اور آخر میں جب وہ سوکھ گئی تو کھنکھناتی مٹی کی طرح ہو گئی۔ اس جسمانی ڈھانچے کو بنانے کے بعد اللہ تعالی نے جیسا کہ سورۃ الحجر میں فرمایا، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، اس ایک آیت سے انسان کا مقام بلند ہو گیا۔ ہم محض مٹی کا پتلا نہیں بلکہ ہمارے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح کا ایک انش بھی ہے جو ہمیں تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ تخلیق مکمل ہونے کے بعد اللہ نے انسان کو ایک اور شرف بخشا۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے تکبر سے جواب دیا، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ کائنات کا پہلا گناہ تھا جو حسد اور تکبر کی بنیاد پر کیا گیا۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، لیکن اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی تاکہ وہ انسان کو بھٹکا سکے۔ اس نے قسم کھائی، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی عزلی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا؟ قرآن پاک مختلف جگہوں پر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے مٹی لی، پھر اسے گیلی مٹی یعنی طین بنایا، پھر وہ بدبودار گارا بنی اور آخر میں جب وہ سوکھ گئی تو کھنکھناتی مٹی کی طرح ہو گئی۔ اس جسمانی ڈھانچے کو بنانے کے بعد اللہ تعالی نے جیسا کہ سورۃ الحجر میں فرمایا، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، اس ایک آیت سے انسان کا مقام بلند ہو گیا۔ ہم محض مٹی کا پتلا نہیں بلکہ ہمارے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح کا ایک انش بھی ہے جو ہمیں تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ تخلیق مکمل ہونے کے بعد اللہ نے انسان کو ایک اور شرف بخشا۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے تکبر سے جواب دیا، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ کائنات کا پہلا گناہ تھا جو حسد اور تکبر کی بنیاد پر کیا گیا۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، لیکن اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی تاکہ وہ انسان کو بھٹکا سکے۔ اس نے قسم کھائی، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اب اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنی تھی۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ صرف نام نہیں تھے بلکہ چیزوں کی حقیقت اور ان کے استعمال کا علم تھا۔ پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سکے اور عرض کیا، پاک ہے تو ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں۔ جب آدم نے بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں؟ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کی برتری اس کا علم ہے۔ جسمانی ساخت سے بڑھ کر انسان کو علم کی دولت سے نوازا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا اور فرمایا،
جیسا کہ سورہ البقرہ میں ہے، اور تم دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ انسان کی پہلی آزمائش تھی۔ شیطان جو گھات میں بیٹھا تھا اس نے وسوسہ ڈالا۔ سورت میں اس کا ذکر ہے کہ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ آخرکار آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا نتیجہ فوری طور پر ظاہر ہوا۔ ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرم سے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ یہ ندامت اور شرمندگی گناہ کے بعد ایمان کی علامت ہے۔ اس بھول کے بعد اللہ نے فرمایا، جیسا کہ سورہ البقرہ میں ہے، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ لیکن اللہ نے انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگی۔ انہوں نے وہ خوبصورت دعا کی جو سورہ اعراف میں موجود ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ اسلامی عقیدے کا ایک اہم نقطہ ہے۔ عیسائی اور یہودی عقیدے کے برعکس اسلام میں آدم کے گناہ کا بوجھ ان کی نسل پر منتقل نہیں ہوا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا اور فرمایا، جیسا کہ سورہ البقرہ میں ہے، اور تم دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ انسان کی پہلی آزمائش تھی۔ شیطان جو گھات میں بیٹھا تھا اس نے وسوسہ ڈالا۔ سورت میں اس کا ذکر ہے کہ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت اور ایسی بادشاہی نہ بتاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ آخرکار آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا نتیجہ فوری طور پر ظاہر ہوا۔ ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرم سے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ یہ ندامت اور شرمندگی گناہ کے بعد ایمان کی علامت ہے۔ اس بھول کے بعد اللہ نے فرمایا، جیسا کہ سورہ البقرہ میں ہے، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ لیکن اللہ نے انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگی۔ انہوں نے وہ خوبصورت دعا کی جو سورہ اعراف میں موجود ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ اسلامی عقیدے کا ایک اہم نقطہ ہے۔ عیسائی اور یہودی عقیدے کے برعکس اسلام میں آدم کے گناہ کا بوجھ ان کی نسل پر منتقل نہیں ہوا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد انسان کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے انسان سے وعدہ فرمایا، جیسا کہ سورہ البقرہ میں آتا ہے، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہماری اصل منزل جنت ہے، اور یہ دنیا اس منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، ایک امتحان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے نبی بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اللہ کے نبی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ انہوں نے ہی اپنی اولاد کو پہلی بار اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں توحید کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے نبی بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اللہ کے نبی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ انہوں نے ہی اپنی اولاد کو پہلی بار اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں توحید کی تعلیم دی۔ تو دوستو، آدم علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں چند اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تکبر اور غرور ہے۔ دوسرا، انسان کی اصل فضیلت اس کا علم ہے، نہ کہ نسل یا مادی چیزیں۔ تیسرا، گناہ ہو جانا بشریت کا تقاضا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔
चौथा, ये दुनिया ऐश व उशरत की जगह नहीं बल्कि एक इम्तिहान गाह है। और पांचवा और सबसे अहम सबक ये है कि हमारा असल घर जन्नत है। हमें उस दुनिया में ऐसे रहना है कि हम अपने असल वतन में कामयाबी के साथ लौट सकें। उम्मीद है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये कुरानी दास्तान आपके लिए इल्म और ईमान में इजाफे का बास बनी होगी। अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।